وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ آخر ان لوگوں پہ کیا آفت آ جاتی، انہیں کیا ہو جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، اور ہے اللہ ان کو جاننے والا۔ اس سے پیچھے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو صرف دکھاوے کو، ریاکاری کو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اسے جہاں اللہ کی راہ میں استعمال ہونا چاہیے وہاں اللہ کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشی اس میں شریک نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گویا اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر کچھ بھی اعتماد نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اور کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے نیت اجر آخرت ہونا چاہیے۔ تو جب وہ دنیا میں اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا دنیا والوں سے شہرت پانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو اس صورت میں گویا وہ اپنے عمل کی زبان سے اظہار کر رہے ہیں کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، اور یہ سب دراصل کر کون رہا ہے ان کے پیچھے، کروا کون رہا ہے ان سے؟ شیطان۔ تو اس لیے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کا دوست شیطان بن جائے کہ وہ ان کی نیتوں میں وسوسوں کے ساتھ خلل اندازی کر کے ایک اچھے کام کو ایک بری طرح ان سے کروائے، تو ایسا کروانے والا یا ایسا ساتھی فساء قرینا، بہت برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم، اور انہیں کیا ہو جاتا، کیا بگڑتا ان کا کہ وہ ریاکاری نہ کرتے اور اللہ پر ایمان لاتے اور یوم آخرت پر ایمان لاتے، تو ان کا کچھ نقصان تو نہ ہوتا۔ انہیں دنیا کے فائدے کے لیے یا دنیا والوں کی تعریف کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس سے کہیں بڑا صلہ ان کو مل جاتا اگر وہ آخرت کے لیے یہ سب کچھ کرتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ پھر اسی بات کا احساس دلایا گیا کہ انہیں اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ سے جزا پانے کے لیے کہ وہ بادشاہ ہے، سب سے بڑھ کر دے سکتا ہے، کیونکہ اب بھی جو کچھ انہیں ملا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے۔ مما رزقہم اللہ وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ ان کو جاننے والا، ان کے ہر عمل سے اچھی طرح باخبر۔ انہیں اللہ پر کوئی امید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو وہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، وہ تو ایک ذرے کی مقدار کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یعنی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہ کیا، اللہ کی خاطر نہ کیا، گویا اللہ پر بھروسہ نہ کیا۔ اور اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کیا؟ وہ تو ایک ذرے کے اجر میں بھی خیانت نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ مثقال ذرۃ، مثقال کا جو روٹ ہے سے قاف لام ہے، ثقل، جس کے ساتھ وزن کیا جائے، تو یہاں مراد کیا ہے؟ مقدار، یعنی ذرے کے برابر یا ذرے کی مقدار۔ اور ذرہ آپ دیکھیں کائنات کی سب سے چھوٹی اکائی کا نام ہے، ایٹم جس کو آپ بولتے ہیں، عربی میں اس کو ذرہ بولتے ہیں، تو اس سے چھوٹی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے چھوٹی چیز، یعنی یہاں رائی کے دانے کی بھی مثال نہیں دی گئی بلکہ ذرے کی مثال دی گئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ذرے برابر بھی کسی کا اجر کم نہیں کرتے، تو پھر انہیں کس بات کی بے اعتمادی تھی؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر وہ ذرہ نیکی کا ہو، یعنی اگر کسی کی نیکی ذرے کے برابر ہو، اور آپ دیکھیں کہ ذرے کو ہم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے، ہم بے شمار ذروں کے مجموعے کو ہی دیکھ پاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی نیکی جو انسان کو خود نظر بھی نہ آئے، اللہ تعالیٰ تو اس کا بھی حساب رکھتا ہے، یضاعفھا، پھر اس کو اتنا ہی ذرے برابر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اسے دگنا کرنے لگتا ہے، بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اس کے بدلے میں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے، یعنی ذرے کو ذرہ نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص
ایک لقمہ بھی جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے چڑھاتے اتنا کر دیتے ہیں کہ حتی تصیر اللقمہ کجبل احد، کہ جبل احد کے برابر وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے ہاں تو اتنے وسیع خزانے ہیں کہ کسی چیز کی بھی کچھ کمی نہیں ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس وقت جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو میں نے عرض کیا کہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم مجھے سناؤ. تو پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعود سورۃ نساء کی اس آیت پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. اور آنسو کیوں رواں تھے؟ اس ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے جس کا اظہار یا احساس اس آیت میں دلایا گیا ہے. وہ کیا ذمہ داری ہے اور کس بات کی نقشہ کشی کی گئی ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے یہاں کہ اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے. یہ کون سا گواہ ہوگا؟ اس امت کا نبی. وہ کیا کہے گا آ کے کہ اے اللہ، ہم نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے اس کو نہیں مانا تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. پھر ان سب پر کیا ہوگا؟ ان سب گواہوں پر، ان سب انبیاء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سب پیغمبر سچ کہہ رہے ہیں. وجئنا بکا، آپ کو ہم لائیں گے، علی ہؤلاء، ہؤلاء کون ہے؟ سارے انبیاء. یہ پہلا جو بشہید ہے یہ کیا ہے؟ ہر امت کا نبی. اور جئنا بکا میں کاف کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علی ہؤلاء کیا ہے؟ ان سب انبیاء پر شہیدہ گواہ بنا کر لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سچا ہونے کی گواہی دیں گے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ قرآن پاک آپ پر نازل ہوا جس میں پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات بتائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس علم کی بنا پر جو قرآن کے ذریعے آپ کو گزشتہ انبیاء کے بارے میں معلوم ہوا گواہی دیں گے، کیونکہ گواہی دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. تو اس میں بھی گواہی میں کون کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، ملائکہ اور اولو العلم. تو اولو العلم علم کی بنا پر گواہی دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس علم کی بنا پر جو قرآن میں آپ کو دیا گیا آپ گواہی دیں گے. بعض لوگوں نے اس سے ایک بڑا عجیب معنی نکالنے کی کوشش کی، اور وہ کیا تھی کہ شہید یا گواہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی دونوں آنکھوں سے ایک واقعے کو دیکھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بننے سے پہلے بھی سارے انبیاء کو دیکھ رہے تھے، حاضر ناظر تھے، اور فوت ہونے کے بعد اب بھی کیا کر رہے ہیں؟ سب کو دیکھ رہے ہیں اور ہر مجلس میں وہ آ جاتے ہیں. لیکن یہاں شہادت کے لیے خود کسی واقعے کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کا علم ہونا ہی کافی ہے، اور علم یقینی جو قرآن سے حاصل ہوتا ہے. اور اس کی دلیل کہاں ہے؟ سورۃ آل عمران میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ. تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. کس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا؟ ایہم یکفل مریم، کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر شہید کا یہی معنی ہے تو پھر تو امت مسلمہ میں سے ہر شخص کو حاضر و ناظر ہونا چاہیے، کیونکہ امت مسلمہ کو کیا کہا گیا؟ تم سب گواہ ہو. کہاں آتا ہے یہ؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. آپ سب بھی پھر گواہ ہیں. تو آپ سب تھے حضرت نوح کے زمانے میں، حاضر ناظر تھے اس وقت.
نہیں تھے نا. تو پھر یہ اس طرح کے معنی نکالنا، یہ کلام اللہ میں خود ساختہ مفہوم پیدا کرنا. یہاں جو اہم چیز ہے وہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رو پڑے تھے کہ آپ سے ایک گواہی لی جائے گی. ہم اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کتنا روئے ہیں کبھی کہ ہمیں بھی حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اور حق کی گواہی دینی ہے. قیامت کے دن رسول سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے پہنچا دیا. جیسے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت، لوگوں سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ پہنچا دیا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے میں نے پہنچا دیا. اور اس کے بعد ہم سب کی اب ذمہ داری کیا ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں. لیکن اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس آیت کو پڑھ کے روئے ہوں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. بے شمار دفعہ قرآن پڑھا، کتنی دفعہ آنسو آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا دن رات ایک کیے ہوئے تھے، پھر بھی آپ روتے تھے، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی مطمئن ہیں. تو اس کے لیے آپ کو میں ایک تازہ ترین رپورٹ سنواتی ہوں. یہاں ابھی مری میں کرسچنز کا ایک سنو فالنگ کیمپ فار ٹیچرز اینڈ نرسز، تو اس پہ میں نے ہمنا کو اور ایک اور ہے ہنیا، وہ مری میں پڑھاتی ہیں ایک کالج میں، الہدا کی 3rd بیچ کی اسٹوڈنٹ ہے. ان دونوں کو وہاں بھیجا تھا کہ یہ 3 دن کا وہ اٹینڈ کر کے آئے کہ وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ خواتین ہی کا تھا پیورلی، تو یہ آپ انہیں کی زبانی سنیں اور پھر اپنے آپ کو بھی پرکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ جمعہ کی شام کو یہاں سے گئے تھے اور صبح مری میں ہم لوگ پہنچے تھے 9:15 بجے تک. وہاں پر گئے تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا اور بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا. اور اس وقت ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی اور اس پہ جو انہوں نے مرکزی آیت لکھی ہوئی تھی وہ تھی میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. اور دوسری آیت تھی حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان. انسان کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ ہر فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا. ہم دونوں کے سوا سب کرسچنز تھے وہاں پہ اور 15 لوگ تھے اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا جو طبلہ بجاتا تھا جب وہ گیت گاتے تھے، اور بس وہ ایک مرد تھا اور باقی وہ سب لیڈیز تھی. پھر ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، مس وکٹوریا نے کہا کہ آپ کی تبلیغی جماعت کی طرح ہمارا یہ تبلیغی گروپ ہے. یہ گروپ ان کا 3 افراد پر مشتمل تھا، وہ نوشہرہ سے آئے تھے، باقی 12 لوگ پنڈی اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے. اور اس میں جو ہم لوگوں نے باتیں نوٹ کی ان میں یہ ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور مجھے بار بار وہ آیت یاد آ رہی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اور وہ دعاؤں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بھی جب ان کا کھانا کھانے لگے ہوتے ہیں تو ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور دعا کرتی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں، اے آسمانی باپ، ہم تیرا نام لے کر دعا کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں کہ اے خداوند، ہم جو کھانا کھانے لگے ہیں تو اس میں برکت ڈال اور ہمارے ساتھ شریک ہو، اور اس سے ہمیں جو طاقت حاصل ہو وہ ہم تیری راہ میں استعمال کریں اور تیرے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کریں. اے خداوند تو ہمارے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو. اسی طرح وہ بار بار ہر 2 منٹ کے بعد خداوند تیرا شکر ہو اور تیری ستائش میں بیان کرتی ہوں. اتنے زیادہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہمارے منہ پر بھی یہ الفاظ آ گئے اور ہم گھر گئے تو ہم بھی کہتے خداوند تیرا شکر ہو. خود بخود یہ الفاظ نکل رہے تھے. اور ان کی تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ روحانیت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور تبلیغی گروپ میں بہت بڑی بڑی پریئر میٹنگز منعقد کرواتے ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ روتے ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق ان میٹنگ میں لوگوں کو شفا ملتی ہے. انہوں نے خود بہت سے واقعات بتائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں تو وہ لوگ شفا دے سکتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے دیتے تھے. تو اس میں اور وہ اندھوں کو بھی بنائی دیتے ہیں اپنے اس خیال کے مطابق، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اس بات پر وہ بہت زور دیتے تھے کہ آپ سب لوگ اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے نام
پر وقف کر دیں کیونکہ وقت بہت کم ہے. مس روزلین جو ان کی ٹیچر تھیں انہوں نے بتایا کہ خدا نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنایا اور حضرت آدم سے حضرت مسیح تک 4000 سال بنے اور یسوع مسیح سے 2000 تک، یہ جو 21ویں صدی شروع ہونے والی ہے اس سال تک 2000 سال پورے ہو جائیں گے. اور خداوند کتاب میں کہتا ہے کہ اس کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. اس لیے 2000 تک 6 دن پورے ہو جائیں گے اور یسوع مسیح کے آنے میں 1 سال باقی رہ گیا ہے. اور جب وہ آ جائے گا تو پاک پاک ہو جائے گا اور ناپاک ناپاک ہو جائے گا، یعنی عیسائی سارے پاک ہو جائیں گے. پھر جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو وہاں لڑکیوں نے جینس پہنی ہوئی تھی اور اس میں پھر ایک لڑکی نے ان سے کوسچن کیا کہ مسیح لڑکی کا لباس کیسا ہونا چاہیے. تو مس روزلین نے جواب دیا کہ ایک مسیح لڑکی سے یسوع مسیح نظر آئے. خداوند خود بتاتا ہے کہ عقل کی نفی کرتے ہوئے شکل کی نفی کریں. اور انہوں نے کہا کہ پہلے جب میں زیادہ تیار ہو کر میں ٹیچ کرتی تھی تو لوگ میری طرف دیکھتے تھے لیکن میری بات کا ان پر اثر نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اب میں نے وہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں تاکہ میں اللہ کی بات کو منواؤں. اور انہوں نے پھر کہا کہ کسی خادم نے کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ خدا کی بیٹی کو حیادار ہونا چاہیے اور وہ ایسا لباس نہ پہنے جس سے جسم نمایاں ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں پٹھان علاقوں میں کام کرتی ہوں اور بڑی چادر اوڑھ کر اپنا منہ ڈھانپ کر دعا کرواتی ہوں کیونکہ وہاں عزت دار لوگوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ چادر اوڑھیں اور اپنا منہ کور کریں. تو پھر اس کے بعد جب ہم اگلے دن وہاں پر گئے تو سب لوگوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور اسکارف لیے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پر رہنے کی ہمیں پرمیشن نہیں دی کہ آپ لوگ یہاں رہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا اسپریچول کیمپ ہے یہ، اور اس میں اگر جیسے چرچ ہو تو وہاں تو آیا جایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر نہیں رہنے کی پرمیشن. تو پھر ہم نے کچھ ان کی میٹنگ کے لیے پرمیشن لے لی تھی. اور پھر مس روزلین نے ہمیں خود بتایا کہ چارشدہ، پشاور اور نوشہرہ کے علاقوں میں بہت مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے کیونکہ پاکستان کے قوانین بہت سخت ہیں کہ جو مرتد ہو جائے گا اسے قتل کر دیا جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور پورے گاؤں کا گاؤں ہمارے پاس آتا ہے اور وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کوئی تعویذ بھی نہیں ہے، نہ کسی زیارت پہ جانا پڑ رہا ہے. اور پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کیا دعا کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم بس یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام پر اس کو شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں. کیمپ کے آخری پروگرام میں مس روزلین نے کہا کہ سب سامنے آئیں تو خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنی زندگی کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی خداوند کے نام پر اس کے جلال کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں گی. اور صرف ایک لڑکی نہیں آئی، باقی سب لڑکیاں آئیں اور انہوں نے سب کے سامنے گواہی دی. اور ان کی گواہی میں یہی ہوتا تھا کہ ہم خداوند کے نام اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا. تو پھر ہماری باری تھی، ہم 2 ہی رہ گئے تھے تو وہ ہماری طرف بھی بار بار دیکھ رہی تھی. پھر جو میرے ساتھ جو میری کزن تھی وہ گئیں اور انہوں نے جا کے وہ آیت تلاوت کی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. تو پھر اس کا ترجمہ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے اور ہم نے یہاں پر سیکھا اور آپ کے اور ہمارے درمیان کافی چیزیں ایک ہیں، اور جیسے ہم نے آپ کی بائبل پڑھی ہے اس طرح آپ بھی بغیر تعصب کے ہمارے قرآن مجید کو پڑھیں اور میں آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی دعوت دیتی ہوں. اور پھر وہ تیار بھی ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ان کی بات پر اعتبار نہیں کرنا کیونکہ جب ہم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے اور جب اپنے شیطانوں پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر دعا کیجیے گا کہ پڑھ لیں وہ. اور پھر اب میری باری تھی، وہ پھر میری طرف دیکھنا شروع ہو گئی تو میں بھی اٹھی اور میرے ذہن میں جیسے وہ زندگیاں اپنی وقف کر رہی تھی تو اس کے مطابق میں نے انہیں بتایا کہ قرآن مجید میں ہے 11ویں پارے میں آپ لوگ پڑھیں گے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو میں نے انہیں کہا کہ جیسے آپ لوگ اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں. اور مس روزلین نے بتایا کہ انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا تھا کہ ان کے گھر پہ کافی گولیاں چلی تھیں اور لیکن خداوند نے انہیں بچا لیا تھا. تو پھر میں نے بتایا کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اگر موت بھی آ جائے تو اللہ کے راستے میں آ جائے، تو اسی طرح ہماری بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور ہم بھی آپ کی طرح بکے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد آخر میں مس روزلین نے ہمارے لیے دعا کی کہ اے خداوند یہ 2 لڑکیاں جو غیر قوم کی ہیں ان کی جوانیوں کو محفوظ رکھ اور ان کی عمروں میں برکت دے. اور انہوں نے یہ دعا کی کہ پورے پاکستان میں یہ جو ہے عیسائیت یہ پھیل جائے اور سب تک یہ پیغام پہنچ جائے. آخر میں مس روزلین نے یہ کہا تھا کہ میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑی ہو سکوں. وہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑے ہو سکیں، جبکہ کھڑے ہونے نہیں ہونا، آپ کو ہونا ہے.
کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ساری انسانیت کے سامنے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی آپ کو کھڑے ہونا ہے اور آپ کو گواہی دینی ہے. اور پیچھے بھی معلوم نہیں آپ غور سے سن رہے تھے یا نہیں کہ وہ جو گواہی دینے والے الفاظ تھے کہ کون کون گواہی دے گا، یعنی اپنی زندگی کو وقف کرے گا. یہ انجیل کی انہوں نے جو ایک آیت بتائی جس کی وجہ سے وہ تبلیغ کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرا دو. اور پھر انہوں نے انجیل کا مطلب بتایا کہ خوشخبری ہے، لوگوں کو یہ بتا دو کہ یسوع مسیح نے ان کے گناہوں کے عوض خون بہا دیا ہے، اور بس سب لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو. اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں. اور مس روزلین نے بتایا کہ وہ 4 گھنٹے اکٹھے بولتی رہتی ہیں، اور وہ پٹھان علاقوں میں جاتی ہیں اور بہت لمبا سفر جو ہے وہ پیدل طے کرتی ہیں، اور ان کے کھانے کا بھی کوئی وقت نہیں ہے، اور جب ملتا ہے تو کھا لیتی ہیں. اور اتنی صرف ایک اس آیت کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ کام کر رہی ہیں. اور ان کی جو عبادت ہوتی ہے اس میں وہ جو گانا گاتے ہیں، بہت مختلف گانے انہوں نے گائے. اس میں ایک یہ تھا کہ خالی دامن ہیں ہم، خالی کاسے ہیں ہم ہیں یسوع مسیح کے پیاسے، اور کوئی یہاں سے تشنا نہ لوٹے. وہ یہ بات کہہ کہ ہماری طرف بہت دفعہ دیکھ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے اور روئیں اور چیخیں. تو ہم تھوڑی آنکھیں کھول کے دیکھتے تھے انہیں، تو وہ جو ٹیچ کروا رہی تھی ان کی پوری توجہ ہماری طرف تھی، اور وہ اتنا رلا رہی تھی سب کو، اور اتنی زور زور سے چیخیں مار رہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ سب یہاں سے ہٹا دو. جب موسیٰ کا خداوند نے اس سے کلام کیا تھا تو اسے کہا تھا اپنے جوتے اتار دو. تو ابھی میں نے صبح 1.25 گھنٹہ خداوند کے آگے دعا مانگی ہے، اور میں نے بہت آنسو بہائے کہ آج تو ہماری مجلس میں آ. تو ابھی وہ آنے والا ہے، سارے اپنے جوتے اتار دیں اور کرسیاں ہٹا دیں. تو پھر انہوں نے ہٹا دی. ہم لوگ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے زبردستی ہمیں بھی بٹھایا ہوا تھا. تو پھر وہ بار بار دیکھ رہی تھی، اور مجھے اس بات پہ رونا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت مل جائے، کیا فضول کاموں میں پڑے ہوئے. میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی اور مجھے تھوڑے آنسو آ رہے تھے. پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو ہماری مجلس میں آتا ہے اگر وہ رو پڑے تو ابلیسی طاقت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اور تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ عیسائی ہو جاتا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی کہ بہت وہ چیخ رہے تھے اور خداوند ان کے مطابق آ رہے تھے. تو ہم لوگ، میں نے تو اونچا اونچا کل پڑھنا شروع ہو گیا. ان کو آواز نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا شیطان ہی آ رہا ہے. تو وہ پھر اس کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اگر آنسو بہتر ہیں تو نکال دے اور اگر نہیں بہتر تو مت نکالے. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دل کو سکون دیا، اور جو چیخیں مار رہے تھے اسے جسم کانپ رہا تھا لیکن دل تسلی میں تھا، اور آنسو بھی الحمدللہ نہیں نکلے. اور پھر جب وہ سارے کھڑے ہوئے، اور جن بوڑھی عورت کے لیے ہم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ نوجوان جو لڑکیاں تھیں ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید زندگی میں انہیں موقع دے دے اور ضرور دیں، لیکن جو بوڑھی عورتیں تھیں ان کے فکر ہمیں زیادہ تھی، تو ہم ان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اور وہ جب اٹھی تو کہتی ہیں کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور وہ میرے پاس کھڑے تھے، اور آج میں نے 3ری دفعہ ان کو دیکھا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ وہ سفید داڑھی تھی اور سفید لباس تھا، اور ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ 30 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے. تو پھر پوچھنے لگے تھے کہ سفید داڑھی کیسی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا، پھر نہیں پوچھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا جب وہ آ رہا تھا ان کا خداوند، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے جسم خالی کر دیں، خداوند روح ہے اور ابھی اس کو اپنے جسم پیش کر دیں. مس روزلین بھی کہہ رہی تھی کہ میں بھی اسی طرح ایک مجلس میں رو رہی تھی اور خداوند آیا تھا اور میں نے اسے اپنا جسم پیش کیا تھا، اور اب سے میں 11 سال ہو چکے ہیں اور میں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے. تو پھر وہ گا کے کہہ رہی تھی کہ اے خداوند تو ان کو تھام لے اور وہ روح ہے اسے اپنا جسم پیش کریں. اور پھر انہوں نے پیش کر دیا جسم. پھر اٹھے اور سب ایک دوسرے گلے مل رہے تھے اور بہت خوش تھے. بس وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کام. آپ سب لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم لوگ اتنا پڑھتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری کتاب بالکل سچی ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے، اور انہیں یہ پتہ ہے. ہمارے پوچھنے پر ہم نے پوچھا جب ان سے کہ آپ کی تو کتاب بدل چکی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بدلی نہیں ہے، اردو ترجمہ کمزور ہے، اس میں وہ چیز کور نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے ہم چینج کر کے دوسرے الفاظ لکھ دیتے ہیں. ہم نے ان سے جتنے بھی کوشچن کیے اس کا وہ صحیح جواب نہیں دے سک رہی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ ہر چیز میں نا تسلیس ہے. دیکھیں انگلی میں بھی یہ 3 بنے ہوئے نا،
3 ہیں تو اس میں بھی تثلیث ہے. تو پھر ہمارے ذہن میں آتا کہ انگوٹھے میں تو صرف 2 ہیں تو اس میں نہیں ہے. اور بہت عجیب ان کے جواب تھے. ان سب کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت کے لیے کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے نا کہ جو بھی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، خواہ وہ صحیح راستے پہ کرے گا یا غلط، اس کو دنیا میں اس کی کوشش کا پھل تو ملے گا. تو اگر وہ چند چیزوں کو لے کر اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے کیا قربانی کی اور آپ نے کتنا وقت لگایا اور جو اتنا بہترین دین آپ کے پاس ہے اس پر عمل کتنا کر کے دکھایا. جیسے کھانے ہی کی بات ہے کہ کھانے سے پہلے وہ اتنی لمبی وہ دعا کرتے ہیں جو سب کا خلاصہ ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی اچھی طرح موجود ہے. اور پھر آخر میں جو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا ہم کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نیت آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم کھائیں اس سے ہمیں قوت ملے کس کام کی؟ رب کا نام بلند کرنے کی. تو ہم میں سے کتنے لوگ اس نیت سے کھاتے ہیں کہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ ہمیں صحت اور طاقت ملے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر سکیں، ذاتی عبادت میں بھی اور تبلیغ کی مشقتوں میں بھی. تو بہرحال ہم سب چونکہ سو چکے ہیں، امت مسلمہ سو رہی ہے، تو جاگنے کی ضرورت ہے اور بند آنکھوں سے گواہی نہیں دی جا سکے گی. اس کے لیے عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا. آپ ہی کی کلاس کی کوئی اسٹوڈنٹ ہے نرس، تو انہوں نے لا کر دیا تھا یہ کاغذ کہ وہاں کیمپ ہو رہا ہے اور ہاسپٹل میں دیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ جا رہے ہیں، تو اگر یہاں سے بھی کچھ جا سکے تو پھر اس کو سامنے رکھ کے میں نے بھجوایا تھا کہ جا کے دیکھنے اور سمجھنے میں اور دوسرے کو جاننے میں، انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ قرآن بھی سارا پڑھ چکے ہیں اور اپنے ایمان اور اس سارے کے اعتبار سے مضبوط بھی ہیں. اور بنیادی طور پر تو وہ سب کچھ دیکھ کر آپ لوگوں کو احساس دلانا میری نیت تھا کہ آپ لوگ بھی جاگیں اور کچھ کریں اور وقت ضائع نہ کریں. وہ تو کئی سالوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، ہم 1 سال کے لیے بھی کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے. ہماری اور دلچسپیاں اب بھی ختم نہیں ہوتی، جب دل چاہتا ہے چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے کسی کام میں پھر وہ برکت نہیں ہوتی. بیماری تکلیف اور بات ہے، لیکن کوئی شادی کے لیے چھٹی مانگ رہا ہے، کوئی کہیں گھومنے کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی کسی کام کے لیے. اس طرح تو دین کا کام نہیں ہوتا. اگر 1 سال کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو ڈپ نہیں کر سکتے اور صرف اس ایک کتاب کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے کہ کم از کم اس کو پراپرلی سمجھ ہی سکیں. جب کوئی سوال کرتی ہوں تو 2-4 ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں اور باقی نیچے سر دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھٹکنے کے چانسز اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ قرآن کو صحیح کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھے بغیر اپنی مرضی سے اسے ایکسپلین کرنے لگتے ہیں، جو کہ منع کیا گیا ہے. اس لیے پہلے نمبر پر آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو عربی کے اعتبار سے بھی، گرامر کے اعتبار سے بھی، اس کے شان نزول کے اعتبار سے بھی اس کو پوری طرح سمجھنے پر اپنے آپ کو وقف کریں، تاکہ کل جب آپ کسی سے بات کریں تو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ، نہ کہ صرف اسی طرح کی دلیلیں کہ یہ 3 ہے تو 3 خدا ہوں گے. آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض. جس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی. کیا چاہیں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش زمین ان پہ برابر کر دی جاتی، یعنی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار اور آپ کی نافرمانی، یہ دونوں کام ہی انسان کو رسوا کرنے والے ہیں. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، یعنی ظاہراً کیا باطناً بھی یا چھپ کر بھی کوئی نافرمانی جو انہوں نے کی اس کے بارے میں بھی وہ کوئی دلیل نہ پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.